بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ جوہری معاہدہ نہ کیا تو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو بڑی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر جوہری معاہدہ نہ کیا تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے جوہری معاہدے پر مذاکرات کے حوالے سے خط کے جواب پر امریکی صدر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران جوہری معاہدہ کرنے میں ناکام رہا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے حال ہی میں ایران کو ایک خط بھیجا جس میں کہا کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو ہمیں بیٹھ کر بات کرنی ہوگی یا پھر بہت برا ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ میری سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ ہم ایران کے ساتھ معاملہ حل کریں، لیکن اگر ہم اسے حل نہ کر سکے تو ایران کے لیے بہت بری چیز ہونے والی ہے۔ امریکی صدر نے مارچ کے آغاز میں انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو خط بھیجا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران سے دو طرح سے نمٹا جا سکتا ہے، ایک راستہ تو عسکری ہے، دوسرا یہ کہ معاہدہ کیا جائے۔ میں معاہدہ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں ایران کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امید ہے ایران مذاکرات کرنا چاہے گا، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو اس کا متبادل یہ ہے کہ پھر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم ایک اور جوہری بم نہیں بننے دے سکتے۔ اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر صحافی پابندیاں اور مذاکرات سے انکار کی صورت میں فوجی کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے۔ ایران نے موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات سے انکار کر دیا، لیکن بلاواسطہ مذاکرات کے امکان کا عندیہ دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی آمیز خط پر ایرانی وزیر خارجہ کا کرارا جواب۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ ایران سلطنت عمان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ بلاواسطہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ایران دھمکی یا ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق انہوں نے یوم القدس کی تقریبات کے موقع پر صحافیوں کو بیانات کے دوران انکشاف کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیغام کے کچھ حصوں میں دھمکیاں تھیں، تاہم انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایرانی عوام سے دھمکیوں کی زبان میں بات کرنا بے سود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پیغام کا بغور مطالعہ کیا، اس کی مختلف جہتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اس کا مناسب جواب امریکی فریق تک پہنچایا۔ عباس اراغچی کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کے لیے ایک کھڑکی کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیغام کے بارے میں افشا ہونے والی رپورٹس کے بارے میں اراغچی نے ان کی صداقت کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ گردش کرنے والی ہر چیز مفروضوں اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہے۔ کچھ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ امریکی صدر نے فروری کے آخر میں ایرانی سپریم لیڈر کو بھیجے گئے خط کا جواب دینے کے لیے تہران کو 2 ماہ کا وقت دیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کسی بھی ممکنہ خطرے کی صورت میں لبنان پر حملے کریں گے، اسرائیلی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے کسی بھی ممکنہ خطرے کی صورت میں لبنانی علاقوں پر حملے کریں گے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنوبی لبنان اور لبنانی دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر جاری فضائی حملوں کے حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو لوگ لبنان کی صورتحال کو نہیں سمجھتے تھے انہیں ہمارے عمل سے ہماری سوچ کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم لبنان پر جنگ بندی زبردستی مسلط کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے گزشتہ روز جنگ بندی معاہدے کے بعد لبنان پر پہلی بمباری کی گئی۔ لبنان کے صدر نے بیروت پر اسرائیلی فضائی حملوں کو اسرائیل اور لبنان جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ لبنانی صدر فرانس کے دورے پر ہیں۔ جب لبنانی صدر نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے پیرس میں ہونے والی ملاقات کے دوران اسرائیلی حملوں کے بارے میں یہ بتایا تو انہوں نے اسرائیلی حملوں پر فوری رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ ناقابل قبول خلاف ورزی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنان پر اسرائیلی حملے ناقابل قبول اور جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ فرانسیسی صدر
فرانسیسی صدر نے بیروت پر اسرائیلی حملے کو ناقابل قبول اور جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ آج صبح بیروت پر اسرائیلی حملے ناقابل قبول اور جنگ بندی کی خلاف ورزی ہیں اور اس طرح کے حملے حزب اللہ کے ہاتھ میں کھیلنے جیسے ہیں۔ انہوں نے لبنانی صدر جوزف اون کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ لبنان پر اسرائیل کے حملے ناقابل قبول ہیں، جو کچھ ہوا ہے وہ غیر منصفانہ اور غیر مددگار ہے، اس لیے فرانس آپ کی خود مختاری اور سلامتی کو یقینی بنانے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دونوں رہنماؤں نے پیرس کے ایلسی محل میں اقتصادی اصلاحات اور ملک کو مستحکم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ملاقات کی، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ایک نازک جنگ بندی تیزی سے دباؤ میں آ رہی ہے۔ ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ لبنانی فوج کو جنوبی لبنان کے بیشتر علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ وہاں حزب اللہ کی موجودگی نہیں ہے۔ ایمانوئل میکرون کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس بات کا اعادہ بھی کرنا چاہیں گے کہ حزب اللہ کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے لیے کوئی یک طرفہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری، 10 روز میں 900 سے زائد فلسطینی شہید۔ غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی فورسز کی بربریت کے باعث 10 روز میں 900 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ میں اسرائیلی بمباری اور حملوں کے نتیجے میں 43 فلسطینی شہید اور 115 زخمی ہو گئے۔ جنگ بندی کے خاتمے کے بعد 18 مارچ سے شروع ہونے والے اسرائیلی حملوں میں 896 فلسطینی شہید اور 2000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی قتل عام کے نتیجے میں شہادتیں 50,251 سے تجاوز کر گئیں، جبکہ 1,14,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں میانمار زلزلہ، ہلاکتوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ میانمار میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد میں بڑا اضافہ۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز آنے والے 7.7 شدت کے زلزلے کے جھٹکوں کے بعد تباہ ہونے والی عمارتوں، مکانوں اور دیگر کے ملبے تلے دب کر ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1002 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 2374 تک پہنچ گئی۔ شہر مندالے اور رنگون میں بجلی معطل ہے اور انٹرنیٹ سروس بھی متاثر ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ابھی بھی کچھ لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی تھائی لینڈ اور میانمار میں تباہ کن زلزلے پر دکھ کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تھائی لینڈ اور میانمار کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہماری دعائیں تھائی لینڈ اور میانمار کی عوام کے ساتھ ہیں۔ دونوں ممالک کے لیے آفت سے جلد از جلد بحالی کی دعا کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کا حصول ضروری قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی قومی سلامتی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے گرین لینڈ ناگزیر ہے۔ گرین لینڈ پر نظر ڈالیں تو وہاں کے پانیوں میں چینی اور روسی جہازوں کی بھرمار ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس معاملے کو ڈنمارک یا کسی اور پر نہیں چھوڑ سکتے۔ جدید اسلحے کی دوڑ میں گرین لینڈ کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے گرین لینڈ کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ میں فوجی مداخلت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گرین لینڈ پر فوجی کارروائی خارج امکان ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ گرین لینڈ کے لوگ سمجھدار ہیں، ہم ایک معاہدہ کر سکیں گے۔ امید ہے کہ امریکہ کے ساتھ شراکت داری کا انتخاب کریں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔